إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. میں اپنے خلفاء کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً محبت سے تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق رکھنا، ضرورت کے مطابق علم دین حاصل رکھنا. اگر پہلے ضروریات دین کا علم نہیں ہے تو حاصل کیجئے، اگر ہے تو عمل کیجئے. زندگی بھر اپنے باطن کی اصلاح کی فکر رکھنا، یہ مت سوچنا کہ خلیفہ بن چکا ہوں اب مجھے ضرورت نہیں، یا میں اصلاح یافتہ ہو چکا ہوں، بلکہ ساری زندگی اس بات کا دھیان رہے کہ برے اخلاق مثلا تکبر، حسد، غیبت، حب مال، حب جاہ، حب دنیا اور ریاکاری وغیرہ کہیں ابھرنے نہ پائیں، اور اچھے اخلاق جیسے محبت الہیہ، اخلاص، صبر، شکر، توکل وغیرہ کہیں دبنے نہ پائیں. یعنی ہم کسی وقت ان عالی اخلاق سے خالی نہ ہوں، ساری زندگی اس طرف دھیان رکھنے اور عملی طور پر کوشش کرنے کا نام اصلاح یافتہ ہونا ہے. اس کا پتہ تو موت کے وقت ہی لگ سکتا ہے، اسے کوئی اپنے آپ کو اصلاح یافتہ نہیں سمجھ سکتا. علماء و طلباء درس و تدریس میں مغرور کبھی نہ ہوں، شکر بجا لائیں. اہل اللہ کی خدمت، صحبت، زیارت کو رغبت و شوق سے اپنانا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذوق کے مطابق دین کا کام کرتے رہنا، جماعت کی نماز کو بلا عذر مستقل کبھی نہ چھوڑنا، 4 انگل سے کم داڑھی کبھی نہ کاٹنا، کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، چلنے کی حالت میں شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے کبھی نہ رکھنا. معاملات لین دین میں کبھی کسی کا پیسہ نہ مارنا، کسی کو برا کہا ہو یا غیبت کی ہو یا مارا پیٹا ہو تو جلدی معافی مانگ لینا. اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا، اختلافی مسائل میں احتیاط پر عمل کرنا، سب گناہوں سے توبہ کرتے رہنا، اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کرنا، لڑنے جھگڑنے سے مکمل پرہیز کرنا، غیر محرم عورتوں سے بلا وجہ غیر ضروری تعلقات نہ رکھنا، غیر شرعی اور غیر قانونی کاموں کے کرنے سے ہمیشہ بچنا، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مسلک میں سے اسی طرح چاروں سلسلوں
شیشیا، نقشبندیہ، سوروردیہ اور قادریہ میں سے کسی ایک کی ایسے انداز میں تعریف نہ کرنا کہ جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، بلکہ اس طرح کہنے سے بھی بچا جائے کہ ہمارا مسلک و مشرب بھی اچھا ہے۔ شہوت اور غصے کے تقاضے پر ناجائز عمل نہ کرنا، جلد بازی سے بچنا، مشورہ کر کے کام کرنا، امت میں ہمیشہ جوڑنے کا کام کرنا، انتشار و فتنے والے امور سے بہت بچنا، ختم نبوت کے کام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑنا، تبلیغی حضرات کی ہمیشہ نصرت کرنے کی ہمت کرنا، غیبتوں کے کرنے سننے سے بہت بچنا۔ حسد اور ریاکاری نے بہت لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ اکثر امت ان دونوں گناہوں کی وجہ سے بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمیشہ ان دونوں گناہوں سے خاص طور سے ہوشیار رہنا، اپنی رائے پر جمود کبھی نہ رکھنا اور اپنی رائے کو کبھی حرف آخر نہ سمجھنا، مہمان نوازی، صدقہ نافلہ، خیرات، ہدایہ، تحفے، سخاوت جیسے نیک اعمال کو اپنے عمل میں رواں رکھنا، زندگی بھر حق تعالیٰ کا شکر ہی شکر ادا کرتے رہنا، مصیبت والے دنوں میں سے بہت ہی عافیت کی طلب میں کمی نہ کرنا، جب خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو صبر و استقامت سے کام لینا، غصے اور سخت مزاجی کو بدل کر نرمی اور ضبط و تحمل کو عادت بنانا، موت کا ہر وقت خیال رکھنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا، نیکی ہو جائے تو شکر بجا لانا، گناہ ہو جائے تو سچی توبہ میں دیر نہ کرنا، سچ بولنے اور اس کے حلال کو مستقل اپنانا، بیوی پر ظلم و زیادتی، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ، سخت گیری سے بہت دور رہنا، معاشرے میں اچھے سے اچھا کردار ادا کرنا، کبھی کسی سے متعلق بری رائے قائم نہ کرنا، کسی کے معاملات میں اول تو دخل نہ دینا، اگر دینا ہو تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، دینی بات یا واقعات نقل کرنے میں مبالغہ نہ کرنا، کسی کے عیب تلاش نہ کرنا، بلکہ ہر ایک کے عیب پر پردہ ڈالے رکھنا، روزانہ تلاوت قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ معمول رکھنا، درود پاک کی کوشش کیجیے کہ روزانہ 1000 بار پڑھ لیا جائے، کوئی سا بھی ہو۔ اسی طرح ذکر اللہ خوب کیجیے، خاص طور 500 بار کلمہ شریف، 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، نیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیگر تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہنے کی کوشش کرنا تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکیں۔ میں محمد سرور کافی کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی بھول بھی جاتا ہوں۔ یہ سب باتیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ برکاتہ کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں ترتیب دلوائی ہیں۔
میرے 3 بیٹے ماشاءاللہ حیات ہیں. ان میں سے درمیانہ بیٹا محمد عتیق الرحمان 2 بڑے بزرگوں کا خلیفہ ہے. چھوٹا بیٹا عبد الرحمان ایک بڑے بزرگ کا خلیفہ ہے. میرا ان دونوں بیٹوں پر مکمل اعتماد ہے. اعزازی خلافت دینے کا سلسلہ کا مزاج اور میرا ذوق نہیں، اس لیے اپنے بیٹوں کو خلیفہ تو نہیں بنایا، مگر ان پر مذہبی، دینی، مالی، مسلکی، مشربی طور پر ہر طرح مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. جن لوگوں نے اصلاحی تعلق کسی سے قائم نہ کیا ہو یا کیا ہو مگر استفادہ نہ کر سکتے ہوں، تو میرے خلفاء میں سے یا میرے ان بیٹوں میں سے کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جن سے مناسبت ہو. ان سب باتوں کا سب سے پہلے میں اور میری اولاد، میرا خاندان، میرے خلفاء مخاطب ہیں. جلسہ عام میں اس لیے پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ ہم سب اپنی اصلاح کر سکیں، دوسروں کو اپنی اصلاح کی اطلاع کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلسلے کی ترویج و اشاعت میں حریص بنائیں، آمین. میرے خلفاء کی جو فہرست حیات سرور میں چھپی ہوئی ہے اس پر مزید نظر ثانی کی جا رہی ہے. اس کے دوسرے ایڈیشن میں اب جو فہرست انشاءاللہ عنقریب 2017 یا 2018 میں شائع ہوگی وہ حتمی ہوگی. اسے معمولی سا رد و بدل کا امکان ہے. آخر میں گزارش ہے کہ کبھی مجھ سے یا میرے خاندان سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو معاف فرماتے ہوئے اجر بھی پائیے اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. اور حکیمت امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ، ملفوظات اور خطیبیں اور کتابیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھا کیجیے. اپنے اس ادارے جامع عبداللہ بن عمر سے شائع ہونے والے ماہنامہ علم و عمل کو بھی پڑھا کیجیے اور اس ادارے کو اپنے شیخ کا کام سمجھتے ہوئے ہمیشہ کم از کم اپنی دعاؤں میں تعلق اور وابستگی رکھیے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان کو اور مجھ سے اصلاحی تعلق رکھنے والوں اور ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کو معاف فرمائیں اور ہم سب حاضرین کی بلا عذاب و بلا حساب بخشش فرمائیں. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین. از محمد سرور اوفیان ہو، مدرس جامعہ اشرفیہ لاہور، رئیس یعنی صدر جامعہ عبداللہ بن عمر لاہور پاکستان. لا الہ الا اللہ لا